تو میرے دوستوں آج سے 100-150 سال پہلے تک بھی مسلمانوں کے درمیان کوئی نفرتیں نہیں تھی. پوری دنیا میں صرف 2 فرقے پائے جاتے تھے. ایک فرقہ سنی تھا, دوسرا فرقہ شیعہ تھا. بس یہ 2 فرقے پائے جاتے تھے, اس کے علاوہ کوئی اور فرقہ دنیا میں نہیں پایا جاتا تھا. اس زمانے میں اگر آج سے 100-150 سال پہلے کے زمانے کی طرف اگر آپ نگاہیں اٹھا کر دیکھیں تو پوری دنیا کے سارے مسلمان بلا رنگ و اختلاف رنگ و نسل بے پناہ محبت کرتے تھے گنبد خضرا کے مکین سے. میرے دوستو اس زمانے کے مسلمان بے پناہ پیار کیا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے. اس زمانے کے مسلمان بے پناہ محبت کیا کرتے تھے جملہ اولیاء کرام سے. میرے دوستو مسلمانوں کو باضابطہ توڑنے کی سازشیں کی گئی اور عنوان کیا دیا گیا؟ عنوان دیا گیا شرک, اور عنوان بنایا گیا حرام, اور عنوان بنایا گیا بدعت. اس طرح یہ نام لے لے کر لوگوں کے دلوں سے اللہ والوں کی تعظیم, ان کی تکریم ختم کرنے کی باضابطہ سازش کی گئی. کس نے کی؟ ناموں میں جانا نہیں چاہتا. بس آپ کی خدمت میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان, ہر زمانے کے مسلمان اولیاء اللہ سے وابستہ رہے, اولیاء کرام سے ان لوگوں نے عقیدتیں رکھی. اور میرے دوستو کیسے مسلمان اولیاء اللہ کو نہیں چاہ سکتے؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان ہو اور وہ اللہ کے ولیوں سے محبت نہ کرے. یہ ناممکن ہے. اس واسطے کہ ہندوستان جو اسلام آیا ہے, خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دور مبارک میں ہندوستان تشریف نہیں لائے. ظاہری جسم مبارک کے ساتھ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام یوں تو ہزاروں بار ہندوستان تشریف لائے ہیں. میں یہ نہیں بولوں گا سرکار کبھی نہیں آئے. ظاہری جسم مبارک کے ساتھ سرکار کا کبھی آنا ہندوستان نہیں ہوا. سرکار کے کوئی صحابی آئے, واقعی اوتھینٹک احادیث کے ذریعے ہمیں نہیں ملتا کہ زندہ کوئی صحابی ہندوستان تشریف لائے ہوں. میرے دوستو پھر اسلام آیا تو آیا کیسے؟ آج دیکھیں پورے ہندوستان میں لاکھوں کروڑوں مسلمان پائے جاتے ہیں. کوئی علاقہ نہیں ہے جس علاقے میں مسجد نہ پائی جاتی ہو. میرے دوستو چھوٹے سے چھوٹے قریے میں بھی اللہ کا گھر ضرور پایا جاتا ہے. اللہ کے نام کے 2 مینار بلند ہیں, اذانیں ہو رہی ہیں, نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, تراویحوں کا اہتمام ہو رہا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اسلام لایا تو لایا کس نے؟ جو لوگ اولیاء اللہ کی عظمتوں کا انکار کرتے ہیں, جو اولیاء کرام کی اہمیتوں کا اقرار نہیں کرتے, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آج آپ مسلمان ہیں اور آپ نے بڑی لمبی داڑھی چھوڑ رکھی ہے اور آپ بہت بڑے اسلام کے پریچر بن چکے ہیں. میں آپ سے ایک ہی سوال کرتا ہوں, آپ کو یہ اسلام ملا تو ملا کس سے؟ کیا رسول اللہ کبھی تشریف لائے تھے؟ میرے دوستو جو لوگ اولیاء اللہ کی عظمتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو بھی ماننا پڑے گا اسلام ملا ہے تو غریب نواز صدقے میں ہمیں ملا ہے. میرے دوستو اسلام ملا ہے تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے صدقے ہمیں ملا ہے. اسلام ملا ہے تو داتا گنج بخش علی ہجویری کے صدقے ہمیں ملا ہے. اسلام ملا ہے تو نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے طفیل ہمیں ملا ہے. اسلام ملا ہے تو صابر کلیری کے طفیل ہمیں ملا ہے. اسلام ملا ہے تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے طفیل ہمیں ملا ہے. میرے دوستو اسلام ملا ہے تو بابا شرف الدین کے طفیل ہمیں ملا ہے. لڑائی جھگڑوں میں گئے بغیر جتنے لوگ اولیاء اللہ کی عظمتوں کا انکار کرتے ہیں, میں ان سے بس بڑی محبت کے ساتھ ان کو اتنی بات کہوں گا کہ آپ کو اسلام دیا تو دیا کس نے ہے؟ یہ کیسا فلسفہ آپ نے اپنا رکھا ہے کہ جن کے صدقے آپ کو اسلام ملا آپ انہی کی عظمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ دنیا میں ایک کتا بھی اس شخص کے خلاف نہیں جایا کرتا جس کو ایک انسان روٹی ڈال دیا کرتا ہے. میرے دوستو کتا بھی اس انسان کے آگے آ کر دم ہلایا کرتا ہے جس کے ہاتھوں سے بسکٹ کی چند ٹکیاں مل جایا کرتی ہیں. عزیز دوستو جن کے ذریعے جس کتے کو صرف روٹی کا ایک ٹکڑا مل جائے وہ زندگی بھر اس روٹی کے دینے والے کے آگے دم ہلایا کرتا ہے. یہ کیسے احسان فراموش ہے کہ ان کو اولیاء اللہ نے صرف روٹی کے ٹکڑے نہیں دیے, رسول اللہ کی دولت اور رسول اللہ کی غلامی کی دولت عطا فرما دی. میرے دوستو اولیاء کرام نے کیا دیا؟ یہ اب سوال کیا جاتا ہے آپ لوگ کیوں ان عنوانات کو لے کر بیٹھتے ہیں. تو میرے دوستو بنیادی بات یہ ہوئی ہے, ہم اپنی طرف سے لے کر نہیں بیٹھتے. بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, ان لوگوں کے دل میں بغض ہے اولیاء اللہ کا, حسد کیا کرتے ہیں اولیاء اللہ سے. اور نادان جو بالکل عام فہم, جن کے پاس کوئی نالج نہیں ہوتی, جن کا پیچھے کوئی پس منظر نہیں ہوتا, جنہوں نے مدرسہ کبھی دیکھا نہیں ہوتا, ایسے بچوں کو پکڑا جاتا ہے, پھر ان کو بہکایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سارے کے سارے کام شرک ہیں. اولیاء کرام کے پاس جانا, اولیاء کرام سے عقیدت رکھنا, مزارات بنانا, ان پر گنبد تعمیر کرنا, ان کے روضے تعمیر کرنا, عقیدتوں سے حاضریاں دینا, یہ سارے کے سارے کام شرک ہیں. یہ بات جب نوجوانوں کو بولی جاتی ہے, ایک گھر میں پھر 2 بھائی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, ایک بھائی دوسرے بھائی سے ٹکراتا ہے, کبھی ماں کا اختلاف بیٹے سے ہو جاتا ہے, کبھی باپ بیٹے سے ٹکرا جاتا ہے, خاندان ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟
وجہ اہل سنت و جماعت نے کبھی توڑنے کی بات نہیں کی، اہل سنت و جماعت نے تو ہمیشہ جوڑنے کی بات کی ہے۔ میرے دوستو، اہل سنت و جماعت کو کہتے ہیں جس جماعت نے غیر مسلم لوگوں کو بھی اپنے سینے سے لگایا ہے۔ میرے دوستو، آپ دیکھیں کتنے اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے بے پناہ پیار کیا ہے، بے پناہ محبت کی ہے۔ وہ لوگ جب اس علاقے میں آئے، کبھی ان لوگوں نے رنگ نہیں دیکھا، کبھی ان لوگوں نے نسل نہیں دیکھی، کبھی ان لوگوں نے خاندان نہیں دیکھا، کبھی ان لوگوں نے ذات پات کا امتیاز نہیں کیا۔ ان لوگوں نے محبتیں کی اور ٹوٹ کر کی، اللہ کی ساری مخلوق کو ان لوگوں نے چاہا۔ اور میرے دوستو، لوگ کہتے ہیں نئی نئی اسلام کے پیچھے بادشاہوں کا بڑا رول ہے۔ عزیز دوستو، ہندوستان دو قسم کے لوگ آئے، ایک وہ آئے جو زمین کے لیے آئے تھے، اور ایک وہ آئے جو دین کے لیے آئے تھے۔ جو زمین کے لیے آئے تھے ان کو بابر ظہیر الدین کہتے ہیں، اور جو دین کے لیے آئے تھے انہیں خواجہ معین الدین کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ دونوں قسم کے لوگ ہندوستان آئے تھے، ہم کو ماننا پڑتا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ فیکٹ ہے کہ ہندوستان کو جو دین ملا وہ بادشاہوں کے طفیل نہیں ملا، غریب نواز کے طفیل ملا ہے، اولیاء کرام کے طفیل ملا ہے۔ عزیز دوستو، تو یہ تو بات بنیادی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ آج کی جو ہماری مجلس ہے یہ لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں ہے، بس بات اتنی عرض کرنی ہے کہ ہم جو کچھ کیا کرتے ہیں یہ بیس لیس نہیں ہے، اس کے پیچھے ہمارے پاس بڑی دلائل ہیں، اور ہمیں یہ قصہ اور یہ عقیدہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں گڑھا ہے، یہ عقیدہ ہمیں قرآن مجید نے عطا فرمایا ہے۔ پہلا سوال جو ہی درگاہوں کے حوالے سے آتا ہے، پہلی بات یہ کی جاتی ہے درگاہوں میں کیا ہے، وہاں پتھر رکھے ہوئے ہیں، یہی عام طور پر کہا جاتا ہے، وہاں پتھروں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، یہ پتھروں کے پوجنے والے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بٹھا کر پوچھتے ہیں، یہ لٹا کر پوچھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے کلمات آج کل لوگ نوجوان کم علمی کی وجہ سے یا غلط صحبتوں کی وجہ سے یا معاشرے میں ٹکراؤ پیدا کرنے کی وجہ سے اس قسم کے جملے لوگ بول رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو بتوں کو کھڑا کر کے پوچھتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو اولیاء اللہ کو نعوذ باللہ لٹا کر پوچھتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہیں سے گڑبڑ پیدا ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی اولیاء اللہ کی مزارات کی کوئی امپورٹنس قرآن میں نہیں ہے؟ کیا قرآن نے ہمیں کوئی گائیڈنس بھی اس حوالے سے دیا ہے؟ اولیاء اللہ سے منسوب مزارات کی کوئی اہمیت بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے؟ میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے آپ کو بور ہوتا رہے، مجھے کوئی غرض نہیں ہے، میں چاہوں گا کہ میں بات کروں تو قرآن اور حدیث سے کروں، کیونکہ اس زمانے میں باتیں عقیدتوں کی نہیں سمجھی جاتی، قرآن اور دلیلوں کی باتیں سمجھی جاتی ہیں۔ اسی لیے میرے دوستوں، میں باتیں آج کی بزم میں آپ کو تھوڑا سا ہو سکتا ہے بور ہو، مگر آپ اس کو برداشت کریں، کیونکہ باتیں قرآن اور حدیث کی آپ کو سننی ہے۔ ہمارا مزاج عام طور پر جذبات کی باتیں کرنے اور نعرے لگانے کا ہوتا ہے، اسی مزاج نے ہمیں بہت زیادہ تباہ بھی کیا ہے، مزہ بھی دیا، تباہ بھی کیا، دونوں باتیں ہوئی۔ ہم انجوائے بہت کرتے ہیں جذباتی باتوں سے، مگر اس کا نقصان ایک یہ ہوتا ہے کہ نوجوان جو نسل ہے وہ جذباتی باتوں سے نہیں ماننے والی ہے، ان کو دلائل کی ضرورت ہے۔ پہلی مثال میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید سے پیش کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید کا دوسرا پارہ آپ اٹھائیے، دوسرے پارے کے تیسرے رکوع میں بہت مشہور و معروف ایک رکوع ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ رکوع آپ لوگوں نے بارہا سنا، بار بار پڑھا جاتا ہے۔ اسی رکوع میں ایک آیت مبارکہ کا ایک قصہ ہے، آپ حضرات کو یاد رکھنا ہے، یہ باتیں، ان باتوں کو دہرانا ہے، اور نوجوان سنی جو نوجوان ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کبھی آپ لاجواب نہ ہوں، اس واسطے کہ آپ کے پاس آپ ہوائی باتیں کوئی نہیں کرتے، آپ کے پاس قرآن مجید کا مکمل ذخیرہ موجود ہے۔ آپ کا مذہب جو ہے اس کے پیچھے قرآن بھی ہے، اس کے پیچھے حدیث بھی ہے، اس کے پیچھے اولیاء اللہ کا مکمل زندگی کا نظام بھی ہے، آپ لوگ بیس لیس نہیں ہیں۔ پہلی مثال میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک صفا ایک پہاڑ کا نام، اس کے بعد فرمایا والمروہ، یہ بھی ایک پہاڑ کا نام، دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ پہاڑ ہیں۔ کیا بولیے گا آپ؟ کیا ہیں؟ پورا مجمع بولے کیا ہے؟ دونوں کے دونوں پہاڑ ہیں۔ کہاں ہیں یہ پہاڑ؟ آپ تمام حضرات جانتے ہیں یہ پہاڑ مکہ معظمہ میں ہے، کعبہ شریف کے بالکل پاس ہیں۔ پوری دنیا کے سارے مسلمان صفا و مروہ سے اچھی طرح واقف ہیں، یہ دونوں کے دونوں دو پہاڑ ہیں، اور ان پہاڑوں کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگو، کہنے کو یہ دو پہاڑ ہیں، مگر یہ دونوں کے دونوں پہاڑ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا یہ اللہ کی نشانی کیوں کر بنے؟ اللہ نعوذ باللہ کہیں آتا جاتا ہے؟ اگر کوئی بولے آتا جاتا ہے تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ آنے جانے سے پاک ہے، اللہ کہاں کسی چیز میں سما سکتا ہے؟ میرے دوستو، دنیا کی کون سی چیز ہے جو اللہ کو اپنے اندر لے سکتی ہے؟
اللہ کہیں آنے جانے سے پاک، وہ جہاں ہے پوری کائنات کی خبر رکھ لیا کرتا ہے۔ میرے دوستو، صفا پر کبھی نعوذ باللہ اللہ آیا، یہ تصور بھی کوئی بندہ کرے تو اسلام سے خارج۔ صفا کو اللہ اپنی نشانی کہتا ہے، مگر صفا پر کبھی اللہ نعوذ باللہ آیا نہیں، اللہ آنے سے پاک۔ اللہ رب العزت کی نشانی، دنیا میں کوئی بھی چیز کس کی بھی نشانی کب بنتی ہے؟ جب وہ چیز بندہ خود استعمال کرے۔ اب آپ بولیں یہ پین ہے، اس کو اب میں کسی نوجوان کو دوں، یہ وہ بول سکتا ہے یہ حضرت کی نشانی ہے، صاحب نے مجھے دیا ان کی نشانی ہے۔ کیوں؟ یہ میرے جسم سے وابستہ ہے، یہ میرا ہے، اور اس کو میں نے اپنا کہا، اپنے ساتھ رکھا، یہ میری نشانی بنی۔ دنیا میں کوئی بھی چیز اس کی نشانی بنتی ہے جب جسم سے وابستہ ہو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے صفا میری نشانی ہے اور مروہ میری نشانی ہے۔ اے اللہ، کبھی تو صفا پر نہیں آیا، مروہ پر نہیں آیا، وہاں عالم کیا ہے؟ عالم یہ ہے کہ صفا و مروہ پر تمام حج کی کتابیں، جتنی کتابیں آپ لیں گے، آپ کو دعا کی قبولیت کے مقامات کا جب آپ جائزہ لیں گے تو یہ ضرور آپ کو ملے گا کہ دعائیں صفا پر قبول ہوتی ہیں، دعائیں مروہ پر قبول ہوتی ہیں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ آج بھی آپ مکہ معظمہ جائیں، روزانہ صبح و شام لاکھوں مسلمان صفا کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر کعبے کی رخ کی جانب، کعبے کی طرف رخ کر کے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ عقیدہ کسی خاص فرقے کا عقیدہ نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ صفا پر اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتا ہے۔ میرے دوستو، یہ عقیدہ پوری دنیا کے سارے مسلمانوں کا ہے کہ مروہ پر اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتا ہے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، صفا اور مروہ اللہ کی نشانی کیسے بن گئے؟ یہ جو کہتے ہیں جہاں ولی کی مزار نظر آتی ہے کہتے ہیں یہ پتھر ہے، پتھر کے علاوہ کچھ نہیں۔ میرے دوستو، ان کو غور کرنا ہے، پہاڑ بھی تو صفا بھی ایک پتھر کا نام ہے، مروہ بھی ایک پتھر سے بنا ہوا، کوئی نور سے بنا ہوا پہاڑ نہیں ہے، وہ کوئی دولت سے بنا ہوا پہاڑ نہیں ہے، وہ کوئی سونے سے بنا ہوا پہاڑ نہیں ہے۔ عزیز دوستو، وہ بھی پتھر کا پہاڑ ہے، مگر پوری دنیا کے سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میرے دوستو، پوری دنیا کے سارے مسلمان اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہاں پر دوڑے بغیر انسان کا نہ عمرہ مکمل ہو سکتا ہے نہ حج مکمل ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو، آخر اس پہاڑ کو کس سے نسبت ہوئی؟ یہ پہاڑ کا تعلق کس سے ہے؟ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اسلامی معلومات کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی بولے گا۔ اس پہاڑ کو نسبت کسی اللہ کے پیغمبر سے نہیں ہوئی، ایک پیغمبر کی ماں بی بی ہاجرہ کے قدموں سے ہو گئی ہے۔ میرے دوستو، بی بی ہاجرہ کے قدموں سے نسبت اس پہاڑ کو ہوئی۔ پوری دنیا جانتی ہے اس پہاڑ پر ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ بی بی ہاجرہ دوڑی تھی صفا سے مروہ تک، مروہ سے صفا تک۔ کیوں؟ بچہ تڑپ رہا تھا پانی کے لیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت چھوٹے سے تھے، پانی کی پیاس لگی تھی، بلک رہے تھے پانی کے لیے۔ حضرت ابراہیم کا ایمان تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر چھوڑ دیا تھا اور چلے گئے تھے بے آب و گیا میدان، دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس موقع پر بی بی ہاجرہ صفا پر چڑھی اس خیال کے ساتھ کہ کوئی انسان نظر آ جائے میں اس سے پانی مانگ لوں گی، وہاں پانی نظر نہیں آیا۔ پھر دوڑتے ہوئے آئی، ایک ماں ہے، یہ ماں کے جذبات ہیں، یہ ماں کے دل میں موجے مارنے والا تلاطم ہے، یہ ماں کی شفقتیں ہیں، یہ پیار ہے ماں کا اپنی بیٹے سے۔ دوڑنے لگی، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر دوڑتی رہی حضرت بی بی ہاجرہ۔ اللہ فرماتا ہے، اے ہاجرہ، تم ایک مرتبہ دوڑی ہو، تمہارے قدموں سے نسبت صفا اور مروہ کو ایک مرتبہ ہوئی ہے۔ اے ہاجرہ، تمہارا دوڑنا مجھے اس قدر پسند آ گیا ہے کہ اب تم نے تو پانی کی خاطر دوڑ لگائی تھی، قیامت تک انسان بے وجہ اس پہاڑوں پر دوڑتے رہیں گے۔ عزیز دوستو، غور کرنے کی بات ہے، صفا و مروہ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، پتھر ہیں۔ ایک پتھر کی مثال آپ نے دی، چلو ہم مان گئے، پتھر کی اتنی بات تو سمجھ میں آئی کہ پتھر کو جب کسی اللہ کے نیک بندے یا بندی سے نسبت ہو جاتی ہے، وہ پتھر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر دعائیں مانگو تو اللہ دعائیں قبول فرما لیا کرتا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھنی ہے، میں بات قرآن کے کانٹیکٹ سے باہر نہیں کر رہا۔ میرے دوستو، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہاں پر دعائیں کی جاتی ہیں۔ ایک پتھر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پتھر آپ مجھے بتائیں۔ میرے دوستو، پتھروں کا سلسلہ ہے، اگر آپ کعبے کو جائیں ایک پتھر پر بات ختم نہیں ہوتی، ایک اور پتھر ہے۔ اس پتھر کا عالم کیا ہے؟ اس پتھر کا عالم یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہوئے تھے، ہم کیوں نہ اس پتھر کو اپنا مصلی بنا لیں؟ مصلی کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں اگر آپ بولیں تو جائے نماز، ہم اس کو اپنی جانماز بنا لیتے ہیں، اس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ سرکار کو کہنا چاہیے تھا
पत्थरों में कुछ रखा हुआ नहीं है, मैं पत्थरों से लोगों को तोड़ने के लिए आया हूँ। ये पत्थर की बातें मेरे सामने न करो। आजकल बहुत से नौजवान यही बातें करते हैं। गरीब नवाज की बारगाह उन्हें नौजुबिल्लाह पत्थर नजर आती है, बंदा नवाज की बारगाह नौजुबिल्लाह उन्हें पत्थर नजर आती है। इन नादानों को पता नहीं है, अगर पत्थरों के खिलाफ इस्लाम होता तो फिर इस पत्थर को काबे के अंदर क्यों रखा गया। और अल्लाह क्या फरमाता है, कुरान टेक्स्ट ऑफ कुरान में आपकी खिदमत में रख रहा हूं। अल्लाह पाक मक्के की बात करता है, मक्के के हवाले से कुरान मजीद में अल्लाह पाक सूरह आल इमरान में और लन तनालू चौथे पारे के पहले सफ़े में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहि अलन नासी इन्न अव्वल बैति वुदिअ लिल्लज़ी बिबक्का। अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगों, अल्लाह का पहला घर जो मक्के में बनाया गया, इरशाद फरमाया मुबारकन, ऐ लोगों वो बड़ा बाबरकत है, वो हुदन और वो घर हिदायत है, लिल आलमीन तमाम आलमों के लिए। आज आप देख रहे हैं अल्लाह काबे को हिदायत बतला रहा है, अल्लाह ने कुरान को हिदायत कहा है। और कहीं से हैदराबाद में आवाज उठती है और कहने वाले बदबख्त कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी को हिदायत नहीं दे सकते। अस्तगफिरुल्लाह माअल्लाह। कहने वाले कहते हैं ही हैज नो पावर। ये कलिमात हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि सरकार के पास कोई पावर नहीं। और ये ऐलान किसी जंगल और बियाबान से नहीं उठता, हैदराबाद शहर की धड़कन से आवाज उठती है। मेहदीपट्टनम एक मुसलमानों का हब बना हुआ है, यहाँ से ये आवाज उठती है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास कोई पावर नहीं। मेरे दोस्तों, हमसे लोग कहते हैं आप लोग तोड़ने की बातें करते हैं। मेरे दोस्तों, हम कैसे खामोश रह सकते हैं? कोई हमें बोले हम खामोश रह जाएंगे, कोई हमें गाली दे हम खामोश रह सकते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आसान मिसाल आपको देता हूँ, बात आपको समझ में आ जाएगी। मेरे दोस्तों, इस शहर में रहकर अगर कोई बोले इस शहर के एमपी के पास कोई ताकत नहीं, वो आपको छोड़ेंगे? एमपी शहर के अगर आप ऐलान करें किसी मस्जिद के मिंबर से एमपी साहब के पास कोई ताकत नहीं, आप इस शहर में रहकर बोल सकते हैं चीफ मिनिस्टर के पास कोई ताकत नहीं, आप इस शहर में रहकर बोल सकते हैं डीजीपी के पास कोई ताकत नहीं। मेरे दोस्तों, आप इस शहर में रहकर ये बोल सकते हैं एमएलए के पास कोई ताकत नहीं। आप बोल सकते हैं, हिम्मत है। आप बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, हजारों लोग आपके लेक्चर सुनते हैं। जब लोग आपके गिरविदा हो जाते हैं तो आप जो चाहे अपने मुंह में आता है बोल देते हैं। आप कहते हैं हुजूर के पास कोई ताकत नहीं, बोलिए ना एमएलए के पास कोई ताकत नहीं। नहीं बोलते मेरे दोस्तों, हरगिज़ नहीं बोलते। क्यों? उनको डर है अपनी कुर्सी का, उन्हें खौफ है कि हम वक्त के चीफ मिनिस्टर को अगर चैलेंज करेंगे तहस नहस कर दिए जाएंगे। मेरे दोस्तों, चीफ मिनिस्टर जो बनता है लोगों के इलेक्शन से बनता है और मुस्तफा जो बनते हैं खुदा के सिलेक्शन से बना करते हैं। मेरे दोस्तों, जुर्रतों पर मुझे हैरत हो रही है। आप वक्त के चीफ मिनिस्टर को चैलेंज नहीं कर सकते कि आपके पास कोई ताकत नहीं है। जब दुनिया किसी को चीफ मिनिस्टर बनाती है तो उसके पास ताकतें भी आती हैं, उसके पास पावर भी आता है, उसके पास इख्तिदार भी आता है, उसके पास दौलत भी आती है, उसके पास हुक्मरानी भी आती है। मेरे दोस्तों, दुनिया का कोई चीफ मिनिस्टर 5 मिनट का, 5 साल का होता है, 10 साल का होता है, 15 साल का होता है। सारे पैगंबर आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर एक को एक जमाना दिया, मगर जब रसूलुल्लाह की इस दुनिया में जलवगरी हुई, अल्लाह ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। ऐ मेरे मुस्तफा, तुम आए हो, अब तुम्हारा दौर कभी खत्म नहीं होगा, कयामत तक तुम्हारे नाम का सिक्का चलते रहेगा। तुम्हारे नाम का सिक्का मेरे हबीब कभी खत्म होने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों, क्या हो गया है? ये जुर्रतें कहां से आई हैं? ये ज़बानें इस कदर लंबी क्यों हो गई हैं? इस कदर आपके पास हिम्मत आ गई है कि आप हुजूर के पावर को चैलेंज करने बैठ जाएं? आपको जुर्रत कैसे हुई? या आपने सोचा कैसे? आप कहते हैं हम लड़ाने की बातें करते हैं, आप सरकार को पावरलेस बोले और हम खामोश रहेंगे। मैं अगर अब जामे निजामिया जाऊं और जाकर बोलूं शायखुल जामिया के पास कोई ताकत नहीं, मैं फिर जामिया में दिख नहीं सकता। क्यों? वो उस जामिया के शेख हैं, उनकी वहां चलती है, उनसे टक्कर लेने वाला और उनके पावर का इनकार करने वाला उस जामिया में नहीं रह सकता। उस जामिया में अगर आपको रहना है तो उनको मान कर रहना है। मेरे दोस्तों, अगर मैं यूनिवर्सिटी जाऊं और जाकर ये बोलूं कि वाइस चांसलर के पास कोई पावर नहीं, मेरे दोस्तों, मैं इस यूनिवर्सिटी में नहीं रह सकता। पावर को इनकार करना ये बहुत बड़ी
بہت بڑی ہمت اور بہت بڑی جرات، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی حماقت ہے۔ جرات اور ہمت اس کو نہیں بولیں گے آپ، اس کو آپ بولیں گے بہت بڑی حماقت ہے۔ میرے دوستو، جس طرح شہر میں رہ کر چیف منسٹر کی طاقت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح زمین پر رہ کر مصطفیٰ کی طاقتوں کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ عزیز دوستو، ہوگا کیا دنیا نے دیکھا ہے، جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طاقتوں کا انکار کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ ایسے کتوں کو ذلیل ہو کر مرنا پڑے گا۔ میرے دوستو، اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی راستہ نہیں، ان کے لیے ذلت ہے۔ آپ لکھ لیں، آپ دیکھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاور کا انکار کرتے ہیں۔ کس کے پاور کا انکار کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں۔ میں ایک ہی بات پوچھوں گا، کبھی اللہ کو آپ نے دیکھا ہے؟ ایک ہی بات میں آپ سے کرتا ہوں، کبھی آپ نے اللہ سے ملاقات کی ہے؟ کبھی قرآن کے نزول کو آپ نے دیکھا ہے؟ کبھی جبریل امین سے آپ نے ملاقات کی ہے؟ اسرائیل سے آپ واقف ہیں؟ ملک الموت سے کبھی آپ نے ملاقات کی ہے؟ آپ نے جنت دیکھی ہے؟ آپ جنت کے لیے بڑی عبادت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں سرکار کے پاس کوئی طاقت نہیں، اور یوں بھی کہتے ہیں کہ جنت میں ہم جانے والے ہیں، لے جانے والے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس جنت کی آپ باتیں کرتے ہیں، کبھی جنت آپ نے دیکھی؟ جہنم سے آپ لوگوں کو ڈراتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، کیا کبھی تم نے جہنم دیکھی ہے؟ نہ تم نے جنت دیکھی، نہ تم نے جہنم دیکھی، نہ تم نے میدان حشر دیکھا، نہ تم نے پل صراط دیکھا، پھر انکار، تم اقرار کیسے کرتے ہو یہ ساری چیزیں ہیں؟ میرے دوستو، جواب ایک ہی ہوگا، ان ساری چیزوں کا انحصار مصطفیٰ کائنات کے پاور پر اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ وہ پاور والے رسول نے سب کچھ دیکھا ہے، ہمارے ایمان ان کے پاور پر قائم ہے۔ میرے دوستو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کی بنیاد محمد الرسول اللہ کا پاور ہے۔ میرے دوستو، سرکار کا پاور نہ ہوتا، سرکار اگر اللہ کا دیدار نہ کرتے، تو پھر ہم گواہی کیسے دیتے کہ اللہ ایک ہے؟ اس قدر پاور والے رسول کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کے پاس کوئی ہدایت کی طاقت نہیں، میرے دوستو یہ جرأت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اور کہا جاتا ہے خاموشی اختیار کر لینا۔ میرے دوستو، مسلمانوں کی طبیعت ہر زمانے میں یہی رہی ہے، وہ ساری چیزیں برداشت کر سکتے ہیں، سرکار کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، مسلمانوں کا ہر زمانے میں یہ مزاج رہا ہے، وہ ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، سرکار کی بے ادبی اگر کوئی کرتا ہے، مسلمانوں کو اس قدر غضب اور غصہ آتا ہے کہ اگر بس چلے نا بدھی میں سے اس کی زبان ہم کھینچ لیں، اس قدر ہمیں غصہ آتا ہے اگر کوئی سرکار پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے۔ ہم لڑنے جھگڑنے مارنے پیٹنے کی بات نہیں کر رہے، مگر میرے دوستو اتنا میں ضرور بولوں گا، اس اختیار والے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے بے ادبی کی زبانیں استعمال کرنا بند کرو۔ یہ نہ سمجھو کہ وہ جذبہ ایمانی ختم ہو گیا، یہ نہ سمجھو کہ ہمارا حرارت ایمانی ختم ہو گیا، یہ کبھی گمان نہ کرو کہ مسلمانوں کے اندر جوش ختم ہو گیا ہے، جذبہ ختم ہو گیا ہے۔ عزیز دوستو، مسلمان کل بھی سرکار پر مرتے تھے، آج بھی سرکار پر مرتے ہیں، قیامت تک سرکار پر مرتے رہیں گے۔ عزیز دوستو، سرکار پاک سے ہمارا تعلق نہ کل ٹوٹا تھا، نہ آج ٹوٹا ہے، نہ قیامت تک ٹوٹ سکتا ہے۔ تو عزیز دوستو، سرکار کی ذات کیسی ہے، اگر میں اختیارات پر نہیں بولنا چاہتا کیونکہ درگاہوں کی طرف مجھے آنا ہے، بس ایک مثال میں آپ کی خدمت میں دیتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے غلام بنا لیا گیا۔ آپ جانتے ہیں، آپ کے آنے سے پہلے لوگوں نے مجھے پکڑا، مارا، پیٹا، مجھے غلام بنا لیا۔ اب میں آزاد ہونے کے میرے سامان بن رہے ہیں، مگر بات بس اتنی ہے کہ میرے مالک نے مجھ سے ایک شرط رکھی ہے کہ میں ایک باغ اس نے مجھے دیا ہے، اس باغ میں مجھے بیج بونی ہے، اور پھر اس سے درخت پیدا کرنے، یقینی طور پر پھر اس پر کھجور جب لگیں گے اور کھجور جب پک جائیں گے تو پھر میں آزاد ہو جاؤں گا۔ سرکار پاک نے ارشاد فرمایا، کتنے سال لگیں گے؟ کہنے لگے، سرکار یہ عرصہ تقریباً 7 سال کا ہے، اور سرکار میں آپ کی خدمت میں زیادہ رہنا چاہتا ہوں، آزاد ہو جانا چاہتا ہوں ان لوگوں کی غلامی سے، سرکار آپ کرم فرمائیں۔ سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہیں۔ سرکار، ان لوگوں کی زبان میں بولنا تھا، میرے پاس کوئی پاور نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں دعا کروں گا تم چلے جاؤ، یہی بولنا چاہیے تھا نا۔ سرکار نے فرمایا، اچھا سلمان، تمہیں جلدی ہے؟ کہنے لگے، سرکار بہت جلدی ہے، میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، غلامی نہیں کرنا چاہتا۔ سرکار نے فرمایا، چلو ہم تمہارے باغ چلتے ہیں۔ سلمان فارسی کی باغ کی قسمت جاگی، سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باغ کی طرف تشریف لائے۔ حضور پاک علیہ السلام نے نہ جانے کیا دعا فرمائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا ہے، سلمان آزاد ہونے کی تیاری کرو۔ حضرت سلمان فارسی کو بھی پتا نہیں ہے کیا ہونے والا ہے، حضرت سلمان فارسی نہیں جانتے، بس اتنا جانتے ہیں وہ 7 سال کا کام ہو سکتا ہے 4-5 سال میں ہو جائے،
سرکار تشریف لائے ہیں. رات میں یہ سارا شام میں یہ مرحلہ ہوتا ہے. صبح جب حضرت سلمان فارسی نیند سے جاگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سارا باغ لہرا رہا ہے. اس میں درخت بھی آ گئے ہیں, اس میں کھجور بھی آ گئے ہیں اور کھجور پک بھی گئے ہیں. اس کو حضور کے جو ہاتھ لگے تھے, میرے دوستو, ایک دن کے اندر درختوں کو اگانا اور اس کے اندر پھلوں کا لگانا اور کھجوروں کو پکانا, یہ طاقت والا جو کمزور ہے نہیں کر سکتا, طاقت والا ہی یہ کام انجام دیا کر سکتا ہے. میرے دوستو, سرکار نے کھجور لگا کر بتلایا کہ لوگوں, تمہارا مصطفیٰ کمزور لاچار نہیں ہے. تمہارے حبیب کے ہاتھ لگ جاتے ہیں تو اللہ درختوں کو زندگی عطا فرما دیا کرتا ہے. تم کہتے ہو ایسی چیزیں پڑھنے والے. میرے دوستو, حضرت حنظلہ سرکار پاک کی خدمت پہ آئے ہیں. بس میں ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں, پھر مجھے درگاہوں کی طرف بھی آنا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے عزیزان گرامی قدر, چونکہ بدبختی کی گئی اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا گیا he has no power. یہ کیسی جرت ہے, افسوس ہے ایسے ایمان پر کہ تم اپنے پاور کو استعمال کر کے حضور کے پاور کا انکار کر رہے ہو. تمہارے پاس ممبر تھا تبھی تو تم نے یہ بات کہی نا. وہ ممبر قائم رہنے والا نہیں ہے. حیدرآبادی مسلمان پھر کبھی تمہیں ممبر پر چڑھنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. عزیزان گرامی قدر, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, حضرت قتادہ حضور کی خدمت میں آتے ہیں. آگ کا ڈھیلا لٹک رہا ہے. ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو حضور کی طاقتوں کا انکار کرتے ہیں. آگ کا ڈھیلا لٹک رہا ہے, سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جنگ کا میدان ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, میری آنکھ پر تیر لگی, آگ کا ڈھیلا باہر آ گیا, سرکار کرم فرمائے. سرکار یہ نہیں بولتے میں کیا کر سکتا ہوں, اے لوگوں میں مجبور ہوں, کس طرح, میرے پاس کوئی پاور نہیں ہے, آئی ہیو نو پاور. اے قتادہ, میرے پاس کوئی پاور نہیں, میرے پاس کوئی طاقت نہیں, میں مجبور, لاچار, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. میرے سرکار نے یہ نہیں کہا. اشاعت میں آنکھ ٹوٹ گئی ہے, یوں بھی تو کہہ سکتے تھے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ, کسی طبیب کے پاس جاؤ, کسی حکیم کے پاس جاؤ. سرکار نے فرمایا تم صحیح دروازے پر آئے ہو, تم اس کے پاس آ گئے ہو جس سے زیادہ طاقت والا اللہ نے اس پوری کائنات میں کسی کو نہیں بنایا ہے. تم اس دربار میں آئے ہو جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے. وہ عمر کا ہاتھ پکڑتا ہے تو پوری دنیا کا خلیفہ بنا دیا کرتا ہے. وہ شیر خدا پر نگاہ ڈالتا ہے تو ساری دنیا کے شیروں کا سردار بنا دیا کرتا ہے. وہ حسین پر نگاہ ڈالتا ہے تو باطل طاقتوں سے حسین ٹکرا جایا کرتا ہے. تم صحیح دربار میں آئے ہو, اس سے زیادہ نوازنے والا دربار اس کائنات میں اللہ نے بنایا ہی نہیں. ارشاد فرمایا اے قتادہ آؤ میرے پاس. حضرت قتادہ دوڑتے ہوئے آئے. حضور نے اس آنکھ کے ڈھیلے کو اٹھایا, حضرت قتادہ کی آنکھ میں رکھا, اپنا لعاب دہن نکالا اور اس پر لگا دیا. عالم کیا تھا؟ حضرت قتادہ فرماتے ہیں میری دو آنکھیں تھی, ایک وہ جس کو مار نہیں لگا تھا, ایک وہ جو پھوٹ گئی تھی. حضرت قتادہ فرماتے ہیں حضور کا لعاب دہن لگا. عالم کیا ہوا, جس کو کچھ نہیں ہوا تھا اس کو کم نظر آ رہا تھا, اور جس کو مصطفیٰ کا لعاب دہن لگ گیا تھا اس کو زیادہ نظر آ رہا تھا. عزیز دوستو, یہ ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اگر میں حضور کے اختیارات کی مثالیں دینے لگوں نا, ایسے 50 واقعات ہیں میرے دوستو. کیونکہ قرآن اور حدیث حضور کے اختیارات سے بھرا پڑا ہے. سرکار طاقتوں کو استعمال کرے تو کیا ہوگا وہ جانے دیجئے. حضور نے صرف نگاہیں اٹھائی تو اللہ نے قبلے بدل دیے ہیں. میرے دوستو, حضور کی طاقتوں اور قوتوں کا عالم کون. حضور کو چاند 2 ٹکڑے کرنا تھا, کہیں گئے نہیں, کہیں سرکار کو جانا نہیں پڑا, آنا نہیں پڑا. حضور مکے کی دھرتی پر بیٹھ کر انگلی اٹھاتے ہیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے. جان گرامی قدر, یہ تو بات میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تو بات نکلی کہاں سے کی. اللہ نے کعبے کے بارے میں فرمایا ہدی للعالمین. کعبہ ہدایت کا سبب ہے, عالمین کو کعبہ ہدایت دیا کرتا ہے. بڑے سے بڑا گناہگار آئے, کعبے کے سامنے کھڑا ہو جائے, پتھر سے پتھر دل آئے, جب آتا ہے کعبے کے سامنے تو اس کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں. کعبہ پتھروں سے بنا ہوا کعبہ, مگر اپنے اندر اثر رکھتا ہے, اپنے اندر کیفیت رکھتا ہے. میرے دوستو, جن لوگوں نے کعبہ نہیں دیکھا وہ نہیں جانتے کہ کعبے میں کیا ہے, مگر جن آنکھوں نے کعبہ دیکھا ہے وہ میرے ساتھ گواہی دیں گے کہ کعبہ پتھر ہوتے ہوئے اپنے اندر عجیب کشش رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. جن لوگوں نے کعبہ دیکھا ہے ان کو پتا ہے. میرے دوستو, اللہ فرماتا ہے لوگوں پوری دنیا کو اسلام کا کلمہ پڑھانے کے لیے 100 کتابوں کی ضرورت نہیں ہے, میرا ایک کعبہ ہی کافی ہے. اللہ فرماتا ہے یہ کعبہ تمہارے پورے عالموں کی ہدایت کے لیے کافی ہے. اگر اللہ رب العزت نے اس پہ 29 صرف مسلمانوں کے رکھی, مسلمانوں کے علاوہ کوئی کعبے میں جا نہیں سکتا, تو میرے دوستو کعبہ
جब अपने अंदर ऐसी हिदायत रखता है तो जिसकी निगाहों ने काबे को किबला बना दिया है उस मुस्तफा की निगाहों का आलम क्या होगा। मेरे दोस्तों, उनकी जज्बात और उनकी कैफियत का आलम क्या होगा, कौन अंदाजा लगा सकता है कि हुजूर की ताकतों का आलम क्या है। इसीलिए अल्लाह ने कहा, साफ तौर पर कुरान में इरशाद फरमा दिया, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती, ऐ लोगों वही है मेरा मुस्तफा जिसको मैंने भेजा है। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीन, अल्लाह वो है जिसने अनपढ़ लोगों में अपने रसूल को भेजा। रसूल की शान क्या है, यतलू अलैहिम आयाती, वो मेरे मुस्तफा पढ़ पढ़ कर उन्हें कुरान सुनाया करते हैं। उन्हीं के हाथों से कुरान की दौलत मिला करती है मेरे दोस्तों। और ये लोग उनसे कुरान लेकर, हुजूर के हाथों से कुरान लेकर हुजूर के खिलाफ उसी कुरान को इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप सोचें ये ईमान है। कुरान कहता है, ऐ लोगों ये कुरान तुम्हें नहीं मिलता था। अल्लाह फरमाता है, लोगों एहसान बन रहो, जिंदगी भर गर्दन झुका कर रहो, उनकी ताकतों का इकरार करते रहो, उनकी अजमत के तराने गाते रहो। ऐ मिंबरों पर खड़े होकर कुरान पढ़ने वालों सुनो, ये कुरान तुम्हें तुम्हारे बाप दादा ने नहीं दिया, ये कुरान मेरे मुस्तफा ने अता फरमाया है। यतलू अलैहिम आयाती, अल्लाह फरमाता है मेरे मुस्तफा ने उन आयात की तिलावत की। अगर उनका दिल हटा दो, कौन सा दिल था जो कुरान को अपने सीने में ले लेता। कोई दिल ऐसा इस कायनात में अल्लाह ने नहीं बनाया। वो एक दिल, वो सिर्फ एक दिल था जिसने सारा कुरान का बोझ बर्दाश्त किया। यतलू अलैहिम आयाती, अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब आयतों की तिलावत करते हैं। क्या कहते हैं, हुजूर के पास कोई पावर नहीं। कुरान क्या कहता है मेरे दोस्तों, इनका बयान कुरान से टकरा रहा है, इनके बयान में कोई दम नहीं है। क्या कहते हैं, हुजूर के पास कोई पावर नहीं। और अल्लाह क्या कहता है, वयुज़क्कीहिम, ऐ लोगों मेरे मुस्तफा की निगाहों का कमाल ये है कि जिस पर निगाह डालते हैं उसके दिल को पाक फरमा दिया करते हैं। जिस पर उनकी निगाह पड़ जाती है उसी के दिलों को पाकी मिला करती है। और इन लोगों के लिए ये भी बतलाया, कहीं ये ना समझना कि ये माजी का कोई किस्सा है। फरमाया युज़क्कीहिम, अगर आप इसको बोलें ये मुजारे का सीगा है। मुजारे में दो जमाने एक साथ पाए जाते हैं, पूरी दुनिया जानती है। अगर आप नहीं जानते, अकला इसका मतलब होता है कि he has eaten, वो खा चुका। और याकुलू का मतलब होता है he is eating, he will eat, वो खा रहा है, वो खाएगा। दोनों माने एक ही लफ्ज में आते हैं। इसको फेले मुजारे कहते हैं। अरबी जबान में दो सेगों में पूरी बातें हो जाती है, माजी और मुजारे। माजी पास के लिए होता है, मुजारे हाल और मुस्तकबिल के लिए होता है। माजी पास के लिए होता है और मुजारे प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। इन बातों पर आप गौर करें। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया मेरे मुस्तफा ने दिलों को पाक फरमा दिया। अल्लाह फरमाता युज़क्कीहिम, ऐ लोगों मेरा मुस्तफा कल भी दिलों को पाक करता था, आज भी दिलों को पाक करता है, कयामत तक दिलों को पाक करता रहेगा। अजीज दोस्तों, कुरान कहता है वो दिलों को पाक फरमाते हैं। और ये कहते हैं हुजूर कुछ नहीं कर सकते। आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि किसकी बात हम माने। मैं तो कुरान के साथ जाऊंगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी कुरान के साथ चलेंगे। मेरे दोस्तों, ये फिक्र दी गई लोगों को, हुजूर को मजबूर, लाचार, बेबस बताया गया ताकि लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कट जाएं। मेरे दोस्तों, खुदारा ऐसी फिक्रों से अपने आप को बचाइए। यही वो फिक्रें हैं जो अज़ीज़ान गिरामी क़द्र वाक़िया सुनने से कबल हवाला नोट कर लें, क्योंकि हवाले के बगैर बात बहुत से लोग इस जमाने में कबूल नहीं कर रहे हैं। मैं जानता हूँ जिन हजरात को मैं देख रहा हूँ इनको हवालों की कोई जरूरत नहीं है, मगर आजकल बहुत फिर रहे हैं रोडों पर, हवाला दीजिए, दलील दीजिए, वाक़िया दीजिए, ये दीजिए। अजीज दोस्तों, उनके लिए, आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोगों का तो मामला ये है, आप लोगों के लिए निस्बत की काफी है, सरकार का नाम आ जाता है तो आप खुश हो जाया करते हैं। मगर आजकल का दौर चूंकि हवालों का दौर हो गया है, उन लोगों के लिए हवाला भी मैं खिदमत में पेश कर देता हूँ। ये हवाला इब्न माजा का है। इब्न माजा हदीस की 6 बड़ी किताबों में से किताब है। उस किताब की हदीस मुबारक है और हदीस नंबर भी आप समाप्त फरमा लें। हदीस नंबर 2622 2666 का ये हदीस मुबारक है। 2622 की हदीस मुबारक है। इस हदीस मुबारक में क्या है, बस वाक़िया मैं आपको सरसरी अर्ज कर देता हूँ क्योंकि वक्त बहुत लग जाएगा अगर मैं पूरा वाक़िया पढ़ूं। इन्ना अब्दन क़तला 99 नफ्सन, सरकार फरमाते हैं एक बंदे ने 99 लोगों को जान से मार दिया। ये वाक़िया है। कितने लोगों को मारा? 99 का मतलब 99 लोगों को उसने मार दिया। तुम्मा अरिदत लहु तौबा,
99 लोगों के मारने के बाद उसके दिल में जज्बा पैदा हुआ, तौबा कर लेनी चाहिए, बहुत मार दिया मैंने, 9 लोगों को मैंने मारा है, अब दिल में ख्याल आया अब तौबा कर लेनी चाहिए। फिर क्या हुआ, फसअल अन आलम अहल अर्द, उसने तलाश किया कि सबसे पढ़ा लिखा आदमी कौन है। अब तलाश करने के बाद ऐसे बंदे के पास वो पहुंचा जो नीम हकीम था, जो सरकार को, औलिया अल्लाह को और अल्लाह वालों को फवल्लस कहा करता था। ऐसे किसी बंदे के पास वो पहुंच गया, पहुंचकर कहने लगा कि मैंने इन्नी कत्ल तिसातों व तिसईन नफ्सन फहल मिन तौबतिन क़ाल बाद तिसातों व तिसईन नफ्सन, उसने जाकर कहा मैंने 99 लोगों को मार दिया है, अब मेरे तौबा की कोई गुंजाइश है, अब मेरी तौबा कबूल हो सकती है। अब वो बड़ा किरात किस्म का आलिम था, उसने कहा 99 लोगों के मारने के बाद तू कहता है तेरी तौबा कबूल होगी, निकल जा मेरी बारगाह से, तेरे तौबा की कोई गुंजाइश नहीं है। उखरुज मिनल क़रियतिल ख़बीसा, उसने कहा यहाँ से निकल, यहाँ से चला जा मेरी बारगाह से। उसको भी 99 लोगों को मारा हुआ था, हाथ पहले से साफ था, जिसका हाथ साफ होता है उसको नहीं छेड़ना चाहिए। 99 लोगों को मारने वाले का पूरा डर निकल जाता है, एक हाथ पर हाथ कांपता है, 2-3 पर। आप बोलेंगे आपको कैसे आइडिया, बात आइडिया की नहीं है, दुनिया का उसूल है, कोई भी काम 2-3-4 मरतबा इंसान डरते डरते करता है। 99 लोगों को उसने मार दिया था, हाथ बिल्कुल साफ था उसका। उसने कहा जब ये 99 को मैं मारा हूं और तू कहता है तौबा कबूल नहीं होती, तो फिर फिगर 100 का मुकम्मल ही कर लेता हूँ, फिर बीच में क्यों छोड़ दिया जाए तुझे, अरे मुझे मार देगा भाई, मुझे मत मार। मगर उसने कहा नहीं नहीं नहीं, क्या कहा, फन तो पास फन का वाह सही पहू, उसने अपनी तलवार निकाली। वाकया किस्सा कहानी नहीं है, सरकार बयान फरमाने अपने साहबा की मजलिस में। मेरे दोस्तों ये फेकम बात नहीं है, हुजूर ने अपने सहाबा के दरमियान इस वाकये को बयान फरमाया है। इब्न माजा ने और इमाम मुस्लिम ने, हजरत इमाम नबवी ने, बड़े बड़े इमाम ने अपनी किताबों में इस वाकये को दर्ज किया है। उसने कहा चलो सेंचुरी ही कर लेते हैं, क्या किया, निकाला, मार दिया उसको। उसके बाद फिर भी दिल में एक मलाल था, तुझे तौबा कर लेनी चाहिए। फिर क्या हुआ, फक़ाल वैहका वमन यहूलु बैनका व बैन तौबती उखरुज मिनल ख़बीसति अल्लती अंत फ़ीहा इलल क़रियति स्सालिहा। उसके बाद फिर एक और आलिम से उसने मुलाकात की, कहने लगा भाई पहले मैंने 99 को मारा था, एक के पास गया था, उसने कहा तेरे तौबा की कोई गुंजाइश नहीं है, मैंने उसको उठाकर जान से मार दिया है, पूरा 100 का फिगर मुकम्मल करके आया हूँ, जरा सोच समझकर जवाब दीजिए क्या बोलना है। तो उन्होंने कहा तुम्हारे तौबा के कबूल होने का एक जरिया है, वो क्या है। उन्होंने कहा उखरुज मिनल क़रियतिल ख़बीसति अल्लती अंत फ़ीहा। उन्होंने कहा पहला काम ये करो कि जिस शहर में तुम रहते हो उस शहर को छोड़ दो, इस शहर को छोड़ दो। फिर क्या करो, सरकार इरशाद फरमाते अल क़रिया अल ख़बीसा, ख़बीस बस्ती को छोड़ो, और क्या करो, अंत फ़ीहा इलल क़रियति स्सालिहा, और एक काम करो एक अच्छे शहर को चले जाओ। मेरे दोस्तों कोई बस्ती ख़बीस कैसे हो सकती है, कोई बस्ती शरीफ कैसे हो सकती है। तो मेरे दोस्तों उसका जवाब ये है, जहां गुनाहगार रहते हैं वो बस्ती ख़बीस बस्ती होती है, और जहां अल्लाह के वली होते हैं वो बस्ती शरीफ बस्ती होती है। मेरे दोस्तों हम अजमेर को अजमेर शरीफ कहते हैं, गुलबर्गा को गुलबर्गा शरीफ कहते हैं, और मदीने को मदीने शरीफ कहते हैं, मक्के को मक्के शरीफ कहते हैं। बाद लोग कहते हैं भाई इंसान शरीफ हो सकता है, बस्ती कैसे शरीफ हो सकती है। हम कहते हैं अगर कोई रसूलुल्लाह की शराफत को कबूल नहीं करता वो कितना भी शरीफ हो दुनिया का सबसे बड़ा खबीस है, और जो मुस्तफा की अजमतों का इकरार करता है कितना गरीब ही क्यों ना हो वो दुनिया का सबसे बड़ा शरीफ है। शराफत मुस्तफा की निस्बतों से मिला करती है। तो मेरे दोस्तों मुकद्दस मकामात को शरीफ कहना ये हुजूर पाक की सुन्नत है। हुजूर पाक ने बस्ती को शरीफ कहा, सालिह नेक बस्ती, शरीफ बस्ती। अथा क्या चल रहा है, हम अदब वाले गुलबर्गा भी शरीफ, क्या कोई इंसान है आप जो उसको शरीफ बोलते हैं। हाँ गुलबर्गा शरीफ है इस वास्ते कि मेरे बंदा नवाज वहां आराम फरमा रहे हैं। मेरे दोस्तों वो शरीफ नहीं है तो फिर शरीफ कौन है। बंदा नवाज जहां हो वो शरीफ नहीं है तो शरीफ कौन है। गरीब नवाज जहां हो वो शरीफ नहीं है तो शरीफ कौन है। वाकया सुनिएगा, सरकार पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं चले जाओ और इरादा करके जाओ नेक लोगों की बस्ती को तुम जाओगे। पता क्या चल रहा है, नेक लोग जहां रहते हैं, ये बात कह चुका है, हमसे पूछते हैं पूछने वाले आप लोग क्यों जाते हैं अल्लाह वालों के पास। हम इस वास्ते नहीं जाते कि हमें पसंद है, इस वास्ते जाते हैं कि हमें हमारे सरकार ने उनका पता दिया है। हमें सरकार ने बताया है कि लोगों अपने काम बनाना है तो अल्लाह वालों के पास जाया करो, नेक लोगों के पास जाया करो। सरकार इरशाद फरमाते हैं तो निकल पड़ा अल्लाह वालों के पास जाने के लिए। रास्ते में अल्लाह की मर्जी होती है, अल्लाह के प्लान होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको मौत दे दी, अभी उसने तौबा नहीं की,
اللہ والوں کی بستی کی طرف چل پڑا ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں مدینے کی طرف چل پڑا ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں بغداد شریف کی طرف چل پڑا ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کربلا شریف کی طرف چل پڑا ہے. عزیز دوستوں وہ چل پڑا، وہ جا رہا ہے. پھر کیا ہوا؟ سرکار پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے اس پر موت طاری ہو گئی. فعرض له اجله في الطريق، اس پر راستے میں ہی موت طاری ہو گئی. فاقتصمت فيه ملائکۃ الرحمہ وملائکۃ العذاب. یہ دنیا کا پہلا کیس تھا. عام طور پر فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے، بندہ نیک ہے، نیک بندوں کے ٹریٹمنٹ کی الگ جماعت ہوتی ہے، بہترین ان کا ویلکم ہوتا ہے، انتہائی ان کے نیٹ کلین کپڑے ہوتے ہیں، عطر لگائے ہوئے مہکتے ہوئے انتہائی خوبصورت خوب شکل فرشتے آتے ہیں. ایسے فرشتے کہ دیکھو تو انسان مر جانے کی تمنا کرے. کتنے اچھے اچھے چہرے کہہ رہے ہیں ایسے ایسے اچھے لوگ میرے ویلکم کے لیے آئے، انسان خوش ہو جائے. اور دوسری طرف جو انسان گناہگار ہوتا ہے، انتہائی خبیث صورتوں کی شکلوں کے فرشتوں کا عالم کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے ان کو بنایا ڈرانے کے لیے، ان کی صورتوں کو خطرناک اللہ نے بنایا. خطرناک صورتوں کے فرشتے آ جایا کرتے ہیں. مگر یہ کیس دنیا کا سب سے عجیب کیس تھا کہ جب وہ مرا تو ایک ساتھ دونوں قسم کے فرشتے زمین پر اتر پڑے. ادھر سے نیکی کے فرشتے بھی آئے، ادھر سے بدی کے فرشتے بھی آئے. اور آ کر ان دونوں نے کیا کیا؟ ایک دوسرے میں لڑائی شروع ہو گئی. ان لوگوں نے کہا قال ابلیس، اور جو فرشتوں کے ساتھ آئے تھے ابلیس نے کہا انا اولا به انه لم يعصمني ساعة قط. ابلیس نے کہا اے فرشتوں یہ میرا آدمی ہے، اس نے زندگی کا ایک لمحہ بھی میری اطاعت کے بغیر نہیں گزارا. یہ میرا پٹھا ہے، اردو کی حیدرآباد کی زبان میں آپ بولے یہ میرا پٹھا ہے، یہ میرا ہے، اس کو میرے ساتھ جانے دو. تو فرشتوں نے کہا قالت ملائکۃ الرحمہ، رحمت کے فرشتوں نے کہا انه خرج تائبا، یہ تھا تو گناہگار مگر توبہ کی نیت سے چل پڑا تھا، ہم تمہیں ایسے نہیں دے سکتے. قال حمام فحدثني، پھر یہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں. بس آپ یہ کہ امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کی خدمت میں رکھوں. فبعث اللہ عز وجل ملکا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ نے پھر ایک فرشتے کو بھیجا. کیا بنا کر؟ ان دونوں کے بیچ میں حکم بنا کر، فیصلہ کرنے کے لیے. فاختصموا الیہ، ان کے پاس. ثم رجعوا قال انظروا ای القریتین کانت اقرب، وہ فرشتہ آیا کر اس نے کہا بھائی جھگڑے ختم کرو. نیکی کے فرشتے کہتے ہیں ہم اسے جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، بدی کے فرشتے تم کہتے ہو تم اسے جہنم میں لے جانا چاہتے ہو. جھگڑے ختم کرو، ایک کام کرو زمین ناپو، اگر یہ گناہگاروں کی بستی سے قریب ہے تو جہنم کے فرشتے لے جائیں گے، اگر نیکوکاروں کی بستی سے قریب ہے تو جنت کے فرشتے لے جائیں گے. میرے دوستو آپ ادھر رک کر ذرا سوچیں تو صحیح، وہ چل پڑا تھا تو اللہ کا یہ کرم ہو رہا ہے. جو مدینے میں مر جاتا ہے سرکار کا اس پر کتنا کرم نہیں ہوتا ہوگا. میرے دوستو جن کو مدینے کی موت آ جاتی ہوگی اس پر اللہ کا کتنا کرم نہیں ہوتا ہوگا. جو جس کو مدینے میں مرنا نصیب ہو جائے، جس کو مرنے میں مکے میں مرنا نصیب ہو جائے. جب میں رمضان کے آخری دہے میں ہم مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بم بلاسٹ کا منظر پیش آیا، واقعہ پیش آیا، تمام حضرات نے نیوزوں کے ذریعے دیکھا. بہت سے لوگوں نے کہا بیچارے کون تھے کہ مر گئے تھے، کیسی انہیں موت ملی. میرے دوستوں میں نے کہا اس سے اچھی موت کسی کو مل نہیں سکتی. اگر بم کے ذریعے بھی کوئی مدینے میں اڑ جاتا ہے، اڑتا تو ہے مدینے میں، مگر جب اس کے جسم کے ذرات پھیلتے ہیں تو مدینے کی فضاؤں میں پھیل جایا کرتے ہیں. وہ فضائیں ہیں جس میں میرے سرکار نے سانسیں لی ہیں. عزیزان گرامی قدر کون اندازہ لگا سکتا ہے. الغرض جھگڑا شروع ہوا. بات اتنی آپ سے کرنی ہے کہ فرشتے نے آ کر کہا نیکوں کی بستی ہے تو جنت والے لے جائیں، بروں کی بستی سے قریب ہے جہنم والے لے جائیں. یہ جھگڑا چلتا رہا تو ان لوگوں نے کہا چلو زمین ناپو. زمین ناپی گئی. عالم کیا تھا؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں لما حضره الموت افتقر بنفسه فقرب من القرية الصالحة وباعد منه القرية الخبيثة. اب زمین ناپی جا رہی ہے. جب وہ مرا تو گناہگاروں کی بستی کے قریب مرا تھا، مرا گناہگاروں کی بستی کے قریب تھا. اب جہنم کے فرشتے اسے لے جانے والے ہیں. اللہ نے فرمایا اے زمین سمٹ جا اور اپنے آپ کو جنت والوں کی بستی سے قریب کر لے، اللہ والوں کی بستی سے قریب کر لے. اللہ نے فرمایا تھا تو گناہگار مگر میرے ولیوں کی بستی کی طرف چل پڑا تھا، میں اسے جنت جہنم میں داخل نہیں فرمانا چاہتا. میرے دوستوں پتا کیا چل رہا ہے؟ انسان کو اولیاء اللہ کے پاس آتے جاتے رہنا چاہیے. میرے دوستوں اولیاء کرام سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھنا چاہیے. عزیزان گرامی قدر اس واقعے سے جو بات آپ کو سمجھنی ہے، پتھر پر کے پاس آپ کیوں جاتے ہیں؟ ہم نے جواب دیا ہم پتھر دیکھ کر نہیں جاتے، ہم اللہ کے ولیوں کی مصطفیٰ سے نسبت دیکھ کر جایا کرتے ہیں. عزیزان گرامی قدر دوسری بات آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ جہاں اللہ کا ولی آرام فرما ہوتا ہے
वहां 100% अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो जाया करता है। 100% वहां अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। मेरे दोस्तों, जिनके दिल पत्थर होते हैं उन्हें दिखता नहीं, मगर हमसे पूछो जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औलिया इकराम की मोहब्बतें अता फरमाई है, उनको उनसे पूछो कि कैसा सुकून अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने वलियों की बारगाह में रख दिया है। मेरे दोस्तों, मैं कहूंगा कि दुनिया के किसी मकाम में वो सुकून नहीं मिला करता जो अल्लाह के वलियों के कदमों में मिल जाया करता है। मेरे दोस्तों, वलियों के गए हुए जमाना गुजर जाता है, मगर उनकी खबरों पर जाओ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतों को बंदा आकर ही रहता है। यहाँ तक तो आपके अपने मिजाज की बातें हुई। अब चंद इतराजात हैं, इतराजात जो है उनके जवाबात भी अर्ज कर देना मेरी जिम्मेदारी है, ताकि जब आप यहाँ से निकले तो हर चीज का जवाब आपके जहन में हो। कहीं ऐसा वो क्यों बनाए, हर चीज का जवाब हमारे पास है। ऐसा नहीं है कि हमने सारी की सारी चीजें हवाओं पर तामीर की हैं। चंद बातें मैं आपकी खिदमत में रख देता हूँ, चंद हदीस मुबारक, फिर तेजी से हम अपनी बात को समेटेंगे। अजीजान गिरामी कद्र, पहली जो हदीस मुबारक आपकी खिदमत में मैं रखूंगा, एक मरतबा दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाने। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अजीज दोस्तों, पहला जो इतराज किया जाता है, आप लोगों का मानना है कि अल्लाह के वली अपनी कब्रों में मौजूद हैं। आप लोग ये मानते हैं, कहाँ है कि अल्लाह के वली मौजूद हैं? ये सवाल, पहला सवाल आम तौर पर उठाया जाता है। उन बाज बद्दख्त तो यहाँ तक बोल देते हैं वहां मिट्टी के अलावा कुछ बाकी नहीं रहा। ऐसा बोलने वाले भी आपको मिलेंगे, बहुत से आपको ऐसे मिलेंगे, वहां कुछ नहीं है, मिट्टी ही मिट्टी है, पत्थर ही पत्थर है, वहां औलिया अल्लाह अपनी खबरों में सलामत नहीं है। इस तरह बोलने वाले आपको मिलेंगे। एक मरतबा और दुरूद पाक का नज़राना पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिका मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अजीज़ान गिरामी क़द्र, पहली रिवायत मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि औलिया किराम, अंबिया किराम, अल्लाह वाले अपनी कब्रों में सलामत रहते हैं। ये हदीस मुबारक भी मैं आपकी खिदमत में जो रखने जा रहा हूँ, यह हदीस मुबारक बुखारी शरीफ की है, किताबुल जनाइज की है। बाब है हल युखरजुल मय्यित मिनल क़ब्र वल लहद, क्या मय्यित को कब्र और लहद से निकाल सकते हैं? ये बात हजरत इमाम बुखारी ने बांधा है। इमाम बुखारी, इस बात को फिर एक बार समाअत फरमाएं, इमाम बुखारी ने ये बात कही है। किताबुल जनाइज में हदीस मुबारक है, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। लम्मा हदरा उहुद दआनी अबी मिनल लैल, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दौर मुबारक था और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी इंतकाल फरमा गए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा और दुरूद पाक का नज़राना पेश फरमा लिया। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, पहली बात, अब एक बात सुनने के हुजूर, ये पहला सवाल ये होता है, क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत के औलिया इंसानों के आने को सुनते हैं? क्या उनको आवाजें आती हैं? आने वालों की बातें वो सुन सकते हैं? जब पहला सवाल किया जाता है, इसके लिए बुखारी शरीफ आप समाअत फरमाएं, किताबुल जनाइज बाबुल मय्यित यस्मउ ख़फ़्फ़न निआल। सरकार फरमाते हैं, हदीस नंबर है 1338, अन अनस अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सरकार पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल अब्दु इज़ा वुदिअ फ़ी क़ब्रिही व तवल्ला। सरकार फरमाते हैं, जब मस्जिद को उसकी कब्र में उतारा जाता है और लोग पलटने लगते हैं, व ज़हब अस्हाबुहु, सरकार फरमाते हैं जब उसके दोस्त अहबाब लौटने लगते हैं, हत्ता इन्नहु लयस्मउ क़रअ निआलिहिम, सरकार फरमाते हैं कब्र की मस्जिद के सुनने का आलम ये होता है कि कब्र को दफनाने के बाद जब इंसान लौटते हैं तो उनके चप्पल की आवाज तक, उनके नालैन, उनकी निआल की आवाज तक कब्र में लेटा हुआ मुर्दा सुन लिया करता है। ये बात सरकार ने औलिया अल्लाह के हवाले से नहीं बयान फरमाई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आम इंसानों के हवाले से बयान फरमाई है। मेरे दोस्तों, ये एक आम मुसलमान की कैफियत है कि जब उसको उसकी कब्र में उतार दिया जाता है, हमसे पूछा जाता है, आप लोग औलिया किराम के आस्थानों पर हाजिर होते हैं, औलिया किराम को सलाम करते हैं, और इस अकीदे से औलिया किराम को सलाम करते हैं कि आपको जवाब मिलेगा, वो सुनते भी हैं। तो सरकार ने बुखारी में उसका आपको जवाब मिल रहा है, किताबुल जनाइज में सरकार फरमाते हैं, तुम्हारी बातें सुनना, तुम बातों बुलंद आवाज से ही करते हो, बातों का सुनना तो बड़ी बात है, तुम्हारे चप्पलों के उठने की आवाज को भी मुर्दे सुन लिया करते हैं।
میرے दोस्तों, बाज लोग बोलेंगे नहीं ये औलिया इकराम के लिए है, नहीं आम। और एक मकाम पर तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इंतहा फरमा दी। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने बदर के मकाम पर, मेरे दोस्तों हो सकता है आप लोगों को बातें थोड़ा सा बोल लगे, मगर सुनिए, अपने ज़हनो दिल में बिठाइए। मैं नहीं चाहता कि कोई एतराज बाकी रहे, मैं चाहता हूं कि हर एतराज का आपको जवाब मिल जाए। मेरे दोस्तों, दूसरी हदीस मुबारक आपकी खिदमत में रखूं। इत्तला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अहल क़लीब फ़क़ाल हल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक़्क़ा। सरकार पाक अलैहिस्सलाम जंग बद्र के मौके पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, उस बहुत से काफिर मारे गए थे। तमाम काफिरों को उठाकर एक साथ उन तमाम की लाशें कुएं में डाल दी गई थी। और हुजूर 3 दिन गुजर जाने के बाद तीसरे दिन सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां आए और आकर सरकार ने उनसे पूछा, हल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक़्क़ा, ऐ लोगों क्या तुमने अपने रब के वादे को हक पाया है? तो फ़क़ील लहू तदउ अम्वातन, सरकार के सहाबा ने किया, सरकार आप मुर्दों से बातें करते हैं? सरकार ने इरशाद फरमाया, मा अंतुम बिअस्मा मिनहुम वलाकिन ला युजीबून। सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ पूछने वालों, तुम कहते हो ये सुनते हैं, ये तुमसे ज्यादा सुन लिया करते हैं। मेरे दोस्तों, आप देखें कि मुर्दों का सुनना ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मुबारकात से वाज़ेह होता है। मुर्दे बोल सकते हैं क्या? ये भी बाद लोग सवाल कर लेते हैं। मैं पहले हदीस मुबारका, फिर 2-3 अहम वाक़ियात आपकी खिदमत में रखूंगा, फिर बात समेट लूंगा। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, दूसरा सवाल ये किया जाता है, चलो सुन तो सकते हैं क्योंकि आपने बुखारी का हवाला दिया है, बोल सकते हैं ये लोग? सरकार ने उसका जवाब भी दे दिया है। ये भी हवाला आप नोट फरमा लें, ये भी बुखारी किताबुल जनाइज़ में है और हदीस नंबर है 1316। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इज़ा वुदिअतिल जनाज़तु वहतमलहा रिजाल अला अअनाक़िहिम। सरकार इरशाद फरमाते हैं, जब लोग जनाजे को अपने कांधों पर उठा लेते हैं, पहली हदीस में सरकार ने फरमाया सुनते हैं, इस हदीस में सरकार बयान फरमा रहे हैं, फ़इन कानत सालिहतन क़ालत क़द्दिमूनी। सरकार इरशाद फरमाते हैं, अगर मस्जिद नेक होती है तो मस्जिद पुकार पुकार कर कहती है, क़द्दिमूनी, लोगों देर मत करो, तेज तेज मुझे लेकर चलो, तेज तेज मुझे लेकर चलो, जल्द से जल्द मुझे कब्र में पहुंचा दो। इस कदर मस्जिद को जल्दी क्यों है? मस्जिद बोलेगी, मैं दुनिया में रहना नहीं चाहती, मैं तो अपने सरकार का दीदार करना चाहती हूँ, मेरे सरकार आएंगे, लोगों देर मत करो, मैं दुनिया में रहना नहीं चाहता। मुर्दा पुकारता है, सरकार फरमाते क़द्दिमूनी, लोगों ले चलो, भागो, जल्दी जल्दी पहुंचाओ। इसीलिए ये मंजर अगर आप देखना चाहें तो मदीने मुनव्वरा में आप देख सकते हैं, इधर नमाज जनाजा होती है और लोग उधर जनाजे को उठाकर भागना शुरू कर देते हैं, लोग तेज तेज भागते हैं। मैंने उनसे पूछा, भाई इस तेजी से आप लोग क्यों भाग रहे हैं? इरशाद फरमाया, शायद कोई चाहने वाला था सरकार का। उसने कहा, सरकार का जो इस मुसलमान को दीदार होने वाला है, ताखिर करना नहीं चाहते, चंद लम्हों में इसके पर्दे गिरेंगे, ये इधर कब्र में उतारा जाएगा, अल्लाह उधर से पर्दे उठाएगा और अपने मुस्तफा का जलवा अता फरमा देगा। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, क़द्दिमूनी, मस्जिद पुकारती है, मस्जिद पुकारती है, लोगों ले चलो। ये बुखारी है, ज़ईफ आप नहीं बोल सकते। एक बात याद रखें, मैं हवाले इंतहाई मजबूत दे रहा हूँ, बुखारी है किताबुल जनाइज़। उसके बाद सरकार फरमाते, अच्छा अल्लाह के वली शायद बोल सकते हैं, गुनाहगार नहीं बोल सकते। सरकार ने फरमाया नहीं, सरकार फरमाते हैं कि लोगों जिस तरह नेक बोलते इन कानत गैर सालिहतिन, सरकार फरमाते हैं अगर मस्जिद गुनाहगार है, क़ालत ली अहलिहा, वो भी पुकारती है, या वैलहा ऐन तज़हबून बिहा, ऐ लोगों मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मुझे मत ले जाओ, मुझे मत ले जाओ, मैं जाना नहीं चाहती, मैं दफन होना नहीं चाहती, मैंने जिंदगी में सरकार की ताकतों का इनकार किया है। यही तो बात निकल रही है, लोगों मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने जिंदगी में कहा था कि वो जिंदा नहीं है, मैंने जिंदगी में कहा था कि वो ताकत वाले नहीं है, मैं जिंदगी में खुतबे दिया करता था कि उनके पास कोई ताकत नहीं है, लोगों मुझे कहाँ ले जा रहे हो? लोगों ले जाओगे, मैं कहता था उनके पास ताकत नहीं है, जब मुझे कब्र में उतारा जाएगा खुद मुस्तफा आएंगे और बतलाएंगे, तू कहता था मेरे पास ताकत नहीं है, अरे नादान मैं तो तेरी कब्र में भी आ सकता हूँ। तू कहता था ताकत नहीं है, नादान तेरे अक्ल पर पत्थर पड़े थे तो कहता था मेरे पास ताकत नहीं है, नादान दे कफन हटा, जरा खोल तो आंखें, तेरे सामने कोई मजबूर नहीं खड़ा है, ताकत वाला मुस्तफा खड़ा हो गया है, जिसकी ताकतों का तो इंकार करके पहुंचा है वही मुस्तफा तेरे सामने खड़ा है।
میرے دوستوں کیا منہ لے کر جاؤ گے جب یہ سوچ کر جاؤ گے اور قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا لوگوں کیا بولتے ہو آج بولو نا سرکار کے بارے میں واٹ ڈو یو سے ناؤ وہاں تو یہی بولیں گے یا رسول اللہ یو آر دا میسنجر آف گاڈ اللہ فرمائے گا نہیں یہ مت بولو کہ کیا بولتے ہو ما کنت تقول واٹ ڈو یو یوز ٹو سے دنیا میں کیا کہا کرتے تھے پولس کہتے تھے یا رسول اللہ پولس کہتے تھے سرکار سننی ہوگا تو کہے گا سرکار زندگی بھر یہی بولتا رہا تھا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے عزیزان گرامی قدر وہاں جا کر کیا بولو گے یہاں تو کچھ بھی بول سکتے ہو سکتا ہے تم بچ کر بھی نکل جاؤ مگر لوگوں اے سرکار کی طاقتوں قوتوں اختیارات کا انکار کرنے والوں تمہیں بھی مرنا ہے تم ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہے ہو تمہیں بھی اپنی قبر کی طرف جانا ہے یہاں جو چاہے بولو ہو سکتا ہے تم بچ کر نکل جاؤ مگر وہاں جاؤ تو پھر مصطفیٰ کو صورت دکھانی ہے سوچ سمجھ کر بولو کہ تم کیا بول رہے ہو تم کہتے ہو طاقت نہیں ہے رسول اللہ قبر میں تشریف لاتے ہی اس واسطے ہیں کہ انسان کے عقل کو ٹھکانے لگا دیا جائے نادان تو کہتا ہے طاقت نہیں ہے جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے تیری قبر میں کیسے پہنچ سکتا ہے جس کے پاس طاقت ہو وہی تو پہنچ سکتا ہے تو عزیزان گرامی قدر پہلی حدیث سے آپ کو پتا چلا کہ مردے سنتے ہیں دوسری حدیث سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ مردے بولتے بھی ہیں یہی تو بات ہے نا دو باتیں آپ کو اچھی طرح پتا چل گئی ہیں اب دیکھنے کی بات اگر میں سناؤں تو مردے دیکھنے کی بھی بہت سی حدیث مبارکہ آپ کو مل سکتی ہیں یہ کہتے ہیں کہ طریقت کے نام پر لوگ درگاہوں کے نام پر مسجدوں سے دور ہو رہے ہیں بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ لوگ درگاہوں کو جاتے ہیں مسجدوں کو نہیں جاتے ایسے درگاہوں کو جانے والوں کو میں ایک ہی بات بولوں گا کہ جتنی درگاہ والے ہندوستان تشریف لائے ہیں جتنوں کی درگاہیں ہندوستان میں بنی ہیں آپ نوٹ کیجئے کہ ان کی درگاہ بعد میں بنی ہے اللہ کا گھر مسجد پہلے بنی ہے میرے دوستو جتنے اولیاء اللہ ہندوستان میں آئے غریب نواز کی بارگاہ میں آپ کو 3 مسجدیں ملتی ہیں بندہ نواز کی بارگاہ میں آپ کو 1 مسجد ملتی ہے اس کے علاوہ آپ کہیں بھی جائیں گے جس ولی کی بارگاہ میں بھی آپ حاضری دیں گے ولی کا آستانہ بعد میں بنتا ہے اور اللہ کا گھر پہلے بن جایا کرتا ہے تو یہ بہت بری حرکت ہے کہ آپ مسجد کو نہ جائیں اور ولیوں کے پاس جائیں مسجد کو جانا یہ آپ پر واجب ہے اور جو مسجد کو نہیں جایا کرتا قبر والے درگاہ والے ان سے سخت نفرت فرمایا کرتے ہیں تمام درگاہوں میں سب سے بڑی درگاہ غوث پاک کی درگاہ غوث پاک فرماتے ہیں جو بے نمازی ہے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفن کرو اسے لے جاؤ کسی کافر کے قبرستان میں ڈال دو تو نماز کو جانا درگاہ کو جانے سے زیادہ اہم ہے یہ ایمان کی بنیاد ہے درگاہ اگر کوئی زندگی بھر بھی نہیں جاتا تو گناہگار نہیں ہوتا اگر ایک مسلمان جاگتے ہوئے پورے ہوش و شعور کے ساتھ مسجد نہیں جاتا تو پھر بہت بڑا گناہگار ہوتا ہے ایک مثال دیتے بات ختم کروں سرکار نے ارشاد فرمایا ایک صحابی آئے تھے نابینا تھے آ کر کہنے لگے سرکار مجھے دکھتا نہیں ہے مسجد کو آنے میں پرابلم ہو رہی ہے سرکار جماعت سے جو نماز ہے مجھ پر سے معاف فرما دیں سرکار نے فرمایا میں تم پر سے معاف کرتا ہوں تم جا سکتے ہو تم بغیر جماعت کی نماز پڑھ سکتے ہو جانے لگے وہ چلے جا رہے تھے سرکار نے پھر فرمایا ادھر آؤ پھر وہ پلٹ کر آئے سرکار نے پوچھا تم تک اذان کی آواز آتی ہے کہنے لگے سرکار ہاں آتی ہے ارشاد فرمایا اذان کی اگر آواز آتی ہے تو پھر تم پر مسجد کو آنا واجب ہے تم مرد ہو اندھے بھی ہو تو مسجد کو آئے بغیر نہیں رہ سکتے یہ تمہاری ذمہ داری ہے تو جو درگاہ والے ہیں آپ لوگ ہم لوگ بدنام اس واسطے ہوئے کہ ہم درگاہوں کو گئے مسجد کو نہیں گئے میرے دوستوں کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے درگاہوں کو جانے سے زیادہ مسجد کو جانا امپورٹنٹ ہے مسجد اللہ کا گھر ہے اس کی نسبت اللہ سے ہے تو اس کا مقام بھی بہت بڑا ہے